رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے۔ بڑی مہربانی، تھوڑی کیا بات ہے، تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، بولیں ہاں تھوڑا جہاں مہربانی کریں ہاں۔ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واؤ ملی ہے وجہ شہ بو تراب سے۔ بولو مہربانی کرو، شاباش جی، تھوڑی بڑی مہربانی، تھوڑا بہت شکریہ۔ امام حسین بادشاہ گواہ نے روزے نالا نماز پڑھ کے تھوڑی بارگاہ چاہ گیا کو زور نال پڑھنا نہیں پہ ہوندا، گل دے زور تے میں دا چاہی دی گل چنگی ہوئے تے بلندے روے ہے۔ میں کہہ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واؤ ملی ہے وجہ شہ بو تراب سے، ذیلی زکیہ فاطمہ عصمت مواب سے۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہو بھائی میرا جی، بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ کرا، سارے مہربانی کرے آئے۔ ہائے دری، یہ بال کھڑے ہو ایک باری بولو ہائے دری بادشاہ وسائل جی، سید جیو۔ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واؤ ملی ہے وجہ شہ بو تراب سے، ذیلی زکیہ فاطمہ عصمت مواب سے۔ جلدی بیٹا، تیری مہربانی پتر۔ رے کو لیا رحیم نے رحمت کے باب سے، واؤ ملی ہے وجہ شہ بو تراب سے، ذیلی زکیہ فاطمہ عصمت مواب سے، ہے ہادیان و سید ملک شباب سے، اسمائے پنجتن کا مرکب سجا دیا، سب کچھ ملا کے رب نے ہے روزہ بنایا۔ جی جی، جڑے پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کرے سو، اور دیوارہ لے حلالی ہائے دری جی جی، وہ مولا استان دیونی، غازی استان دیونی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ماہ سیام ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ گلتے ہی داد علی توڑے حساب دی نائی تاؤں چوپ کر گئے ہو۔ میں کہا قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ رمضان کی بہار کو قرآن کہتے ہیں، قرآن کی بہار کو حسن کہتے ہیں۔ شاباش شاباش جی، میں سلام کرا غازی استان دیو نے۔ 3 اشروں پہ مشتمل ہے یہ مہینہ، برکت، رحمت، مغفرت۔ یہ بھی امام حسین بادشاہ کی اماں کا کرم ہے، جو لوگ ایک اشرے کے قائل نہیں تھے وہ 3 اشروں پہ آئے۔ ہائے 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 ہائے، ایلیو کی گالی نہیں جی، میں چپ کر گیا۔ تسی جیو، غازی تو انہوں اس طرح دن ڈھیر ساری عزتیں اس مہینے کے حصے میں آئی ہیں۔ اس مہینے میں قرآن پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک ہی رات میں اترا ہے، اور پھر آہستہ 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 کر کے اس کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن نازل ہوا ہے۔ تکلیف ہوئی ہے مولا دی قسم مینوں جہاں کے جو اس بندے جڑا چپ کر گیا شالا انہاں ہتھاں دی بھائی خیر ہو گئے۔ تواڈی بڑی مہربانی جڑے اس جملے تے بولے ہو۔ میں کہ بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن نازل ہوا ہے، دل پہ اترا ہے۔ قرآن کے نزول کی جگہ ہے محمد کا دل، قرآن کے ظہور کی جگہ ہے محمد کی زبان۔ دل پہ نازل ہوا ہے، زبان سے ظاہر ہوا ہے۔ نہیں ایڈا اوکھا جملہ جی میں تساں اوکھا کے سنے ہیں۔ میں ایک اوکھی شاہ پڑھوں ہم تے میرا موڈ آئی، وہ دے واسطے میں نثر شروع کی تھی، چپ کر گئے ہو تو میں نے جی بیٹا میں دس کی آکھی کوئی شاہ پوچھی تو وہ دے تو نہ پوچھ، میرے تو پوچھ، میں جو نوکر تیرا حاضر ہوں۔ قرآن کے نزول کی جگہ یہ دل ہے۔ قرآن دی قسم اتنے بندے کراچی ایئرپورٹ تے آئے کھلے ہوندے میرا پتر۔ قرآن کے نزول کی جگہ یہ ہے، قرآن کے ظہور کی جگہ یہ ہے۔ یہاں قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کے دل پہ نازل ہوتا ہے، پھر قرآن کے بدن میں سفر کرتا ہے۔ بولو کوئی نہیں ایڈی گرمی جی میں تساں ایک پہ کر دیو، ہاں مہربانی کرو تساں جی وہ امام حسین دی اماں راضی ہم نے
میں واللہ ایک اوکھی شے پڑھن دے موڑے چاں محنت مہربانی کرو گے تو میں پڑھ سکاں گا۔ قرآن کے دل پہ نازل ہوتا ہے، پھر قرآن کے بدن میں سفر کرتا ہے، سفر کرتا کرتا محمد کے دہن میں آتا ہے، محمد کے منہ میں موجود پانی سے قرآن کے لفظ آپس میں مکس ہوتے ہیں، اپنے لعاب دہن سے قرآن کی آیتوں کو مکس کر کے محمد حسین کو اٹھاتا ہے، پھر قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے قرآن کو قرآن پلا دیتا ہے۔ جی یہ نہیں برداشت ہوئی، سوری۔ جی جڑے بیر کھڑے ہو مہربانی کریں بولے اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے۔ قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے محمد قرآن کو قرآن پلا دیتے۔ اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا بچہ ہے حسین، جس نے 2 سال محمد کا لعاب پیا۔ چاچا جی ہمیں محسوس ہی کر جاؤ، قرآن دی قسم ہے میں باوضو کھلا روزے نال کھلا، میں پچھلے 32 سال جو اپنا روزہ قضا یاد نہیں، پاکن گواہ بنا کے پہ آکھدا میں تکلیف ہوئی ہے ظاہر اس بندے تو جڑا اس گل تے چپ کر گیا ہے۔ جتنا عرصہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اتنا عرصہ محمد نے حسین کو لعاب پلایا۔ منع کیا ہے بطول کو محمد نے، بطول اللہ کا حکم ہے تم نے حسین کو دودھ نہیں پلانا، جتنا عرصہ ماں دودھ پلاتی ہے اتنا عرصہ میں لعاب پلاؤں گا۔ کائنات کی ہر ماں بچے کو دودھ پلائے، حسین کو ماں نہ پلائے، کیوں؟ ہر بچے کا حق ہے ماں کا دودھ پیے، حسین کیوں نہ پیے؟ دودھ وہ پہلی غذا ہے جس سے انسانی بدن میں خون بنتا ہے۔ حسین وہ بادشاہ ہے جس کے خون کو کربلا کی خاک میں گرنا ہے اور اس خاک کو خاک شفا بننا ہے اور اس خاک شفا کو پوری کائنات میں سفر کرنا ہے۔ اللہ کو بطول کے دودھ کا پردہ اتنا پیارا تھا، ماری سٹے اس بندے ماسٹر انکل میں جس بندے اس گلتے میں نال نہیں بولے نا اس میں ماری سٹے اوہ جی ویرون جی بھائی آئے حد سلامت ران کہ دے اندر علی او بولے ہائے ذری اللہ کرے یہ چہرے شاداب رہے، پورے جھنگ دی خیر ہو رہے یار، ان آزادارن کرونا ہماری شکریہ۔ سجاد جی وہ شاءاللہ یاد سلامت رہنے، قرآن سو مول پہ گیا، بطول کے دودھ کا پردہ۔ سلام ہی پترا شاءاللہ حد سلامت رہ بھی، اتنا عزیز تھا خالق کو، جو کام بطول کے دودھ سے لینا تھا وہ محمد کے لعاب سے لیا ہے۔ قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے قرآن کو قرآن پلاتا رہا ہے۔ آئے 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 قرآن کے منہ پہ منہ رکھ کے قرآن کو قرآن پلاتا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے 3 دن محمد کا لعاب پیا ہے۔ 16 رجب کو اس کی اور نبی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ 16 رجب کو نبی نے اسے اللہ کے گھر سے لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے محمد کے گھر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، روزے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے علی، جو لا الہ الا اللہ کے گھر سے چلا محمد رسول اللہ کے گھر آئے۔ ہائے 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 کتنا شکریہ ادا کروں ان بچوں کا۔ اور جیو سلام ہے نا بزرگاں نسلہ جیون تو آڑیاں جتیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے ہائے ذری اللہ کی کائنات میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، لا الہ الا اللہ کے گھر سے چل کے محمد رسول اللہ کے گھر میں علی ولی اللہ کی آمد ہو گئی۔
یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں نبی نے علی کو سلا دیا. سوری، جنگ کے معیار کے مطابق اس جملے کی داد تھوڑی ہے، ویسے کافی ہے. یا میں روزے تو ہاں تو میں شاید سمجھتا میں تھوڑا بولے ہو، چلو جو ہی ہو سی. یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں نبی نے علی کو سلایا. ڈوری ہلا رہا ہے، لوری سنا رہا ہے، کہہ رہے یا علی انت منی وانا من کا عینو کا عینی، قلبو کا قلبی، وجہو کا وجہی، راسو کا راسی، عدو کا عدوی، محبو کا محبی، لہمو کا لہمی، دمو کا دمی. یا علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیرا سر میرا سر، میرا سر تیرا سر، تیرا چہرہ میرا چہرہ، میرا چہرہ تیرا چہرہ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست تیرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن تیرا دشمن. انت منی آنا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو میں تو میں تو میں تو. محمد لوری دے رہے تھے، فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا، اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا. سلام کے بعد پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا. جنگ سٹی آلے ہو پتر جیون ہے توڑے جیسے اندر علی ہاتھ دو میں اچھے ہائے دری. حکم عزت مآب آزرگام شاہ جی قبلہ دا پورا ہو گیا. بس خدا 15 منٹ 20 منٹ اور توڑے لینے نے. خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا. نبی نے کہا کیا کروں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے علی کے بغیر تیرا گزارا نہیں، میرا چارہ نہیں، کچھ تو رکھ لے، کچھ مجھے دے دے. پہلی لوری اپنی طرف سے دی ہے، دوسری میری طرف سے دے. لوری ہلا اور کہہ دے یا علی تیری آنکھیں عین اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرا ہاتھ ید اللہ، تو سارا ولی. لعاب رسول پیا ہے علی نے. جس نے 3 دن لعاب رسول پیا ہے اس کا معیار یہ ہے کہ وہ منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی. ہو بڑی مہربانی، ڈھیر استعانی، اللہ کرے حد سلامت راوی. امام حسین دی امہ راضی ہوئی، 14 دی قسم میں راضی ہو گیا. اوکھے جملے تے بولیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اور یاد رکھو نہج البلاغہ کا خالق ہے علی. علی سے توقع ہی نہیں ہے ایک لفظ بغیر کسی وجہ کے 2 بار بولے. 2 بار علی نے کہا سلونی سلونی. قرآن دی سو چاہتا جی میں جنگج کھلاں اپنے گھرج کھلاں اس دھرتی دے کھلاں جس دھرتی دے میرے 34 سال گزر گئے. ممبر دے غلاف دی قسم ہے باوضو کھلاں نماز پڑھ کے آیا. روزے دی قسم ہے روزے دا ثواب ہی نہ ہوئے جب میں خوشامد کراں. میں اس یقین تے پہ پڑھتا پہ جھانگج میں اس جملے دی قیمت مل جاتی. مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں، پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں. عرب کے جاہل کمیوں میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھا سلونی سلونی اما شیتم، جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو. ہائے ہائے صدقے جاماں کیا بات ہے. یہ ہاتھ سلامت نام میرے بزرگا. ہائے دری بول پا دیتے یہ لیو کی گالتے بول کے. عرب کے جو حلام میں کمیوں میں کھڑے ہو کے، طلاق یافتہ ماؤں کے بچوں میں کھڑے ہو کے صدقے ونیا تو والے سنن تو باپ نہ شناسا قبیلے کی اولاد میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھا سلونی مانگو، سلونی پوچھو، اما شیتم جو تم چاہو، قبل ان تفقدونی اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. گڑبڑ ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. میں بیٹھا ہوں کہیں نہیں جا رہا. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں. کوئی بندہ عربی گرامر کی کتابیں لے آئے، صرف کی عبارتیں سامنے رکھ کے یہ ترجمہ ثابت کر دے میں تم میں نہ رہوں، میں شیعہ مذہبی چھوڑ دوں گا. تفقدو نون وقایا، یہ متکلم تم کھو بیٹھو مجھے، میں تو تم میں رہوں، تمہیں میرا شعور نہ رہے. بالکل نہیں کہا کہ میں تم میں نہ رہوں. نا 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 نا، اس سے پہلے کہ میرا فقدان ہو جائے،
جس شے کا فقدان ہو جاتا ہے وہ مر نہیں جاتی، وہ غائب ہو جاتی۔ یا تم نے سنا مائے سیام ہے، بازار میں چینی کا فقدان ہو گیا، چینی مر نہیں گئی، کہیں سٹور میں پڑی ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ علی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، بس میں سلام شروع پیا کردا۔ مالک گواہ نے مینوں آپ نہیں اندازہ بھی میرے سارے کیوں درد ہے، لیکن میں 2-3 باری محسوس کیتا میرے بی پی زیادہ ہے، امام حسین خیر کرے، دعا کرے یا مولا خیر کرن، تے میں ہاں بھی ظاہر روزے نال میں دوا بھی نہیں کھا سکتا، دعا کھا سکنا، دعا کرے چاہتے، بس میں بالکل قریب آ گیا اپنی منزل دے۔ 2-3 دن زیادہ سے زیادہ، مورخ مانتا ہے 3 دن علی نے محمد کا لعاب پیا ہے۔ تو انہوں اسماعیل سیام دی قسم ہے، 6ویں روزے دی قسم ہے، میری گل ضائع نہ کرے، جس نے 3 دن محمد کا لعاب پیا ہے وہ کہتا ہے سلونی، جس نے 2 سال پیا ہے۔ شاباش بیٹا، شاباش میرا پتر۔ سارے جس نے 3 دن محمد کا لعاب پیا ہے، یہ اس کا معیار ہے، وہ کہتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ جس حسین نے 2 سال محمد کا لعاب پیا ہے، پھر اس حسین کا معیار کیا ہوگا؟ کم سے کم اتنا تو ہے نا، علی کوفہ کے ممبر پہ بولتا ہے، حسین نو کے سنا پہ بولتا ہے۔ الفتح باسن کی آنکھاں اس بندے نو یار جڑا اس گالتے نہیں بولے، یار تکلیف ہی بڑی ہوئی ہے مولا دی قسم۔ قرآن سو میں طبیعت خرابی دے باوجود توڑی نوکری پیا کردا، پچھلے پتر لو ہائے دری چاہتا جی ایک جملہ اوکھا میرے منہ تے آ گیا، میں پڑھا؟ ہاں جھنگ آلے ہوں بزرگ بیر کھلوتے ہو جنہیں ساتھ کی میں نے سنے ہیں، ایک جملہ اوکھا اظہار میرے اتھے آیا ہے، قرآن سو اتھے آ گیا، پڑھا؟ یہ جو لفظ میں اپنے منہ سے باہر پھینک رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے یہ کون سی طاقت بھیج رہی ہے؟ یہ ایک طاقت ہے پھیپھڑا، وہ پورا سانسوں کا زور لگاتا ہے، وہ پھیپھڑا زور لگا کے دل کو بھیجتا ہے، دل اسے خون کے ذریعے پمپ کرتا ہے، پمپ کر کے منہ میں بھیجتا ہے، منہ ان لفظوں کو باہر پھینکتا ہے، پھیپھڑا طاقت لگا کے اپنی ہوا کے زور سے دل کو بھیجتا ہے، دل خون کے ذریعے سے پمپ کر کے منہ میں بھیجتا ہے، منہ سے باہر بھیجتا ہے۔ تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تو کون ہے، حسین کون ہے؟ تیرے یہاں پھیپھڑا زور لگائے، دل کو بھیجے، دل میں خون پمپ کرے، زبان کو بھیجے، تب کہیں جا کے تو بول سکتا ہے، ورنہ تیرا بولنا ہی ممکن نہیں۔ حسین کا پھیپھڑا دل زمین پہ پڑا ہے، نو کے سنا پہ قرآن۔ توڑے پتر جی منی یار پورے جھنگ نو سلام ہے میرا، انہاں حلالی ہتھاں سلام ہے میرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بھی نہیں پتہ لگا حسین کیا ہے، حسین کتنا بڑا سچ ہے۔ نہ او بیٹا مجھے دیکھ، یہاں ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے دیکھ، یہ کھیلنے کودنے کی جگہ نہیں ہے، یہ درس لینے کی جگہ ہے۔ یہاں اس نیت سے آئے کرو کہ تم کچھ سیکھنے آ رہے ہو، ورنہ آئی نہ کرو۔ تم کیا جانو کہ یہ باتیں کیا ہیں؟ ان باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگنا پڑتا ہے، یہ میں جانتا ہوں یا حسین جانتا ہے۔ جو بات تم لمحوں میں سنتے ہو وہ میں سالوں میں کرتا ہوں۔ ڈھیر لگا ہوا ہے کتابوں کا، جا میری گاڑی چیک کر۔ راستے میں بھی کئی بار ڈاکٹر کہہ چکا ہے جی چلتے ہوئے گاڑی میں نہ پڑھ کرے، میرے پاس ٹائم یہی ہے، میں گاڑی میں چلتے ہوئے پڑھتا ہوں، کیا کروں اس کے علاوہ میرے پاس علاج کوئی نہیں۔ بیٹا حسین کو سننا ہے، اور سکول نہیں ہے، شیعہ کالج نہیں ہے، شیعہ یونیورسٹی نہیں ہے، میرے پاس شیعہ پریس نہیں ہے، میرے پاس شیعہ بکس کا اتنا زیادہ ذخیرہ نہیں ہے کہ میں تم میں بانٹ سکوں۔ یہی سکول ہے، یہی کالج ہے، یہی یونیورسٹی ہے، یہاں آؤ مجھ سے حسین سنو۔ اگر میری سے چھت کے نیچے رہ گئی تمہارے آنے کا کیا فائدہ، میرے آنے کا کیا فائدہ؟ مجھ سے سن کے جاؤ، سکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، گراؤنڈ پہ جاؤ، کھیلتے کھیلتے دوستوں کو کوئی حدیث سنا دو، باتیں کرتے کرتے حسین سنا دو، سکول جاتے جاتے حسین سنا دو، کالج میں اترتے اترتے حسین سنا دو، ایسی خرید و فروخت کرتے کرتے حسین سنا دو۔ 2-4 مرتبہ حسین سنانے کی دیر ہے، حسین سچ ہے، آہستہ آہستہ اندر چلا جاتا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی کائنات کی مالکن تجھ پہ راضی ہوں، اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت ہے، اللہ کرے یہ چہرے سلامت ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے حسین۔ حسین آہستہ آہستہ اندر چلا جاتا ہے۔ جس نے 2 سال 3 دن لعاب رسول پیا ہے وہ کوفہ کے منبر پہ بولا ہے، جس نے 2 سال لعاب رسول پیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلام ایو بزرگا، ایو مولائی میری آج دی مجلس تھا 23-26 منٹ تو بعد جڑا یہ بے ساختہ حد چاہے ہی نا، قرآن دی قسم ایہ میری داد ہے، ایو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ جس نے 2 سال پیا ہے وہ نو کے سنا پہ بولتا ہے۔ آکھا ایک جملہ، تیری سبحان اللہ دی قسم ہے، تیرے نمازی تے روزہ دار چہرے دی قسم ہے، ایڈا سونا کر کے حد چاہے ہی نا، چل ایک جملہ منہ تے آیا، آنکھوں ضرور ہاں کوئی تو بولے سی۔ جس نے 3 دن لعاب رسول پیا ہے اس کا ایک بیٹا حسین ہے، جس نے 2 سال پیا ہے اس کے 3 بیٹے علی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، گل اوکھی ہے نا، تھوڑی بڑی مہربانی بھائی، جڑے باہر کھلے ہو مہربانی بھائی، نہ تھک گئے ہو تو تھوڑی وردی ہے، ورنہ سارے بولو حیدری۔ جس نے بیٹا جی 3 دن لعاب رسول پیا ہے اس کا ایک بیٹا حسین ہے، اللہ اکبر۔ اور جس نے 2 سال پیا ہے یہی کہا تھا دربار میں یزید نے، جب سرکار سجاد سے اس نے پوچھا نا مسمک، کیا نام ہے تیرا؟ اصل میں تھا ما اسمک، حمزہ وصلی ہے گر گیا، اس نے کہا مسمک، کیا نام ہے تیرا؟ فرمایا اسمی علی، میرا نام علی ہے۔ چاچا جی قبر دی رات تک اس بندے تے لعنت جڑا خوشامد پیا کردا ہے، میں نے شاید دے جملے دی اتنی داد کراچی نہ ملے، انڈیا نے ملے جتنی جھنگ ملی چاہیے، میں جھنگ دے کلچر نو جاننا، شاید کو بندہ بیڑا جیندہ ہوئے تے میرے جملے تے نہ بولے۔ جب بادشاہ سجاد نے کہا نا میرا نام علی ہے، اس نے کہا ہے اتنا کچھ کر لینے کے بعد ابھی تک علی زندہ ہے؟ او میں صدقے جاواں، انہاں ہتھاں تو صدقے جاواں، ہاتھ اچھے 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 اچھے، حیدری شاید جی میں تیرا یہ ہاتھ سلامت رہے، عزاداریاں نصیب ہوں گی۔ جی مزمل شاہ جی، جی بیٹا جی، جگ جگ جیو، غازی اس طرح دینے۔ اس نے کہا اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ابھی علی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام علی ہے۔ اس جگہ میں نے سنا تھا ہوا یقتل، وہ مارا گیا، وہ شہید ہو گیا، فرمایا میرا بھائی تھا۔ اس نے کہا وہ بھی علی، تو بھی علی؟ فرمایا ہاں میرے بابا نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ یزید کے دربار میں سید الساجدین نے کہا میرے بابا نے اپنے سارے بچوں کا نام علی رکھا۔ بالکل نیڑے آ گیا میں اپنی گل دے، میرے بابا نے اپنے سارے بچوں کا نام علی رکھا۔ اس نے کہا کیوں تیرے بابا نے سارے بچوں کا نام علی کیوں رکھا؟ سارے بچوں کا نام علی 28-29 منٹ تو بعد ہاتھ بد کے پہ آدھا امام حسین دے ذکر دا واسطہ ہی نے ایک بندے سمجھ آوے بیٹا جی ایک بولے میں راضی ہاں۔ بادشاہ سجاد نے ناز سے سر اٹھایا، شام کے دربار میں حاکم کے سامنے، ظاہراً جو حرامزادہ حاکم بنا ہوا تھا اس کے سامنے ناز سے سر اٹھا کے وزیروں مشیروں کی موجودگی میں، اتنی بڑی فوج کی موجودگی میں علی کے لال نے کہا میرے بابا کا دل تھا اگر کوئی بندہ دشمنی کی وجہ سے اظہار عداوت کے لیے بھی میرے بابا کا نام لے تو مجبوراً اسے علی علی کرنا پڑے۔ ہائے 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 ہائے، صدقے بنیا انہاں پتران دے ہتھاں تو صدقے جاواں۔ بھائی جان میں نے دیکھنا ہے غازی استان دیوی حیدری۔ کائنات کی مالکن آپ پہ راضی، ممکنات کی شہزادی آپ پہ راضی۔ ماہ سیام قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، بولتا نہ ہوگا میری گال۔ کوشش کرو کہ اس مہینے میں نماز قضا نہ ہو، ویسے حتماً کوشش کرو کہ نماز قضا نہ ہو، لیکن یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ یاد الہی کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ روٹھے ہوئوں کو منانے کا مہینہ ہے۔ اور روٹھے ہوئوں کو منانے کا انداز تم جانتے ہو نا؟ ہاں کوئی تم سے روٹھا ہوا ہو تو تم شہر سے وہ سارے لوگ اکٹھے کرتے ہو جس کی بات وہ مانتا ہو۔
کوئی بھی تم سے روٹھا ہوا ہو تو تم جھنگ شہر سے وہ سارے بندے اکٹھے کرتے ہو جس کی بات وہ نہ ڈالتا ہو، اس سے کہتے ہو ساری سفارش کرو۔ اللہ اگر روٹھا ہوا ہے تو وہ 14 کی بات مانتا ہے۔ اللہ اگر تم سے روٹھا ہوا ہے تو وہ 14 کی بات سنتا ہے، وہ 14 کی بات مانتا ہے۔ 14 کو اس کی بارگاہ میں سفارش بناؤ، 14 کو بطور شفاعت استعمال کرو۔ 14 سے کہو اس کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے۔ 14 معاف کر دیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ آل محمد معاف کر دیں، گناہ گار عرشی ہو یا فرشی۔ آئے ہائے 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 ہائے، غلط ہے داد علی اندر توڑے حساب دیا نہیں ہے نا۔ گناہ گار عرشی ہو یا فرشی، کوشش کرو اس مہینے میں اپنے گناہ بخشوا لو۔ 2 نوکیلے پتھروں کو جب آپس میں زور سے ٹکرایا جائے نا، اس سے جو چنگاری نکلتی